آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ CIA کو کب قائم کیا گیا۔ CIA کا قیام 26 جولائی 1947 کو قومی سلامتی ایکٹ 1947 کے تحت ہوا تھا۔ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی امریکی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ امریکی صدر اور سینئر امریکی عہدیداروں کو قومی سلامتی کے امور سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے جواب دہ ہے۔ یہ کام CIA اس طرح سے کرتی ہے: امریکی سلامتی کو ممکنہ غیر ملکی خطرات کے بارے میں انٹیلیجنس اکٹھا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ CIA سر جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی CIA کی زیادہ تر کوششیں سوویت یونین کے بارے میں انٹیلیجنس جمع کرنے پر مرکوز تھی۔ اس کو ہندی میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ CIA کا ہیڈ کوارٹر دنیا کی سب سے طاقتور اور خفیہ انٹیلیجنس سروسز یعنی CIA کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن DC سے 8 میل کے فاصلے پر 250 ایکڑ سے زیادہ اراضی پر ورجینیا کے لینگلی میں ہے۔ اس کے بعد آرگنائزیشن آف CIA کو 4 بڑی ٹیموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 نیشنل کلینڈسٹین سروس NCS یا آپریشن ڈائریکٹریٹ۔ NCS کو آپریشن ڈائریکٹریٹ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ڈائریکٹریٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ نمبر 3 ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس یعنی DI۔ اور نمبر 4 سپورٹ ڈائریکٹریٹ۔ اب ہم ان سب کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے NCS نیشنل کلینڈسٹین سروس۔ نیشنل کلینڈسٹین سروس کے ملازمین جو ہوتے ہیں انہیں جاسوس کہا جاتا ہے۔ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ انسانی وسائل سے غیر ملکی انٹیلیجنس اکٹھا کریں۔ DI ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس۔ ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس تجزیہ کاروں پر مشتمل ہے جو ڈائریکٹریٹ آف آپریشنز DO اور دیگر ایجنسیوں کے ذریعے جمع کردہ جو انٹیلیجنس ہوتی ہے اس پر مبنی غیر ملکی واقعات اور افراد کے جائزے تیار کرنے کا ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس ذمہ دار ہے۔ یہ ڈائریکٹریٹ میڈیا جیسے کھلے ذرائع کے ذریعے جمع کردہ انٹیلیجنس، اعداد و شمار اور مقامی ایجنٹوں، سیٹلائٹ فوٹوگرافی، ٹیلی فون، موبائل فون اور اس طرح کے جو دوسرے ذرائع ہوتے ہیں ان کا تجزیہ کرتا ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی الیکٹرانک اور سیٹلائٹ امیجنگ کے ذریعے پوشیدہ معلومات اکٹھا کرنے کے لیے جواب دہ ہے۔ ڈائریکٹریٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی الیکٹرانک اور سیٹلائٹ امیجنگ کے ذریعے چھپی ہوئی معلومات کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے DS ڈائریکٹریٹ آف سپورٹ۔ DS پوری خفیہ ایجنسی کو مالی اور ذاتی مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے CIA کے خفیہ آپریشنز
دنیا میں CIA خفیہ آپریشن کس طرح سے کرتی رہی ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ نے سوویت نواز حکومتوں کو کمیونسٹ بلاک سے دور رکھنے کے لیے دنیا میں مختلف بغاوتوں کی حمایت کی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 1980 اور 1990 کے عشرے میں بھی امریکہ نے ان لیڈروں کی حکومتوں کا تختہ الٹنے کی کوشش کی جنہیں امریکہ اپنے مفادات کے خلاف سمجھتا تھا۔ ان میں سے چند ایک کی مثالیں ہم اب پیش کریں گے۔ پہلی مثال ہے 1953 میں ایرانی وزیر اعظم مصدق کا تختہ الٹا گیا تھا۔ بیس سو 18 میں جاری ہونے والی دستاویزات کے مطابق 1953 کی بغاوت میں ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کے تختہ الٹانے کے پیچھے CIA کا ہاتھ تھا۔ جب مصدق کا 1953 میں تختہ الٹا گیا تھا تو CIA نے اپنا کردار نبھایا تھا۔ اس کے علاوہ 2013 میں بھی CIA نے پہلی بار عوامی طور پر اعتراف کیا تھا کہ ایران کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف 1953 میں ہونے والی بغاوت میں CIA ہی ملوث تھی۔ نیکسٹ ہی ہم دیکھیں گے 1954 کی گوٹے مالا بغاوت۔ 1954 میں CIA کی حمایت یافتہ بغاوت نے جیکبو آربنز کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ جنوبی ویتنام میں ڈین یام کا تختہ بھی CIA نے الٹا تھا۔ ڈین یام ایک وقت میں امریکی حمایت یافتہ تھے، لیکن یام کی آمرانہ حکمرانی نے جب جنوبی ویتنامی عوام کو حکومت کا مخالف بنا دیا تو اس کے بعد CIA نے اس کے خلاف بغاوت کے لیے راہ ہموار کی تھی اور اس کا تختہ الٹنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ نیکسٹ ہے ہمانگ قبائلیوں کی CIA نے فوج تیار کی تھی۔ یہ بھی ویتنام میں ان قبائلیوں کی فوج تیار کی تھی CIA نے۔ جب ویتنام میں جنگ شروع ہوئی تو CIA نے 1960 کے عشرے میں شمالی لاؤس کے جنگلوں میں ایک الگ تھلگ قبیلے کو پیتھٹ لاؤ سے لڑنے کے لیے بھرتی کیا۔ پیتھٹ لاؤ کمیونسٹ تھے، تو CIA نے کیا یہ تھا کہ 50,000 سے زیادہ افراد کو امریکی خفیہ تنظیم نے شمولیت دی اور ان کے ذمہ کام یہ لگایا کہ ہوچی من ٹریل پر کمیونسٹ سپلائی لائنوں کو روکا جائے۔ ہوچی من ٹریل ایک فوجی سپلائی کا راستہ تھا جو شمالی ویتنام سے لاؤس اور کمبوڈیا سے ہوتا ہوا جنوبی ویتنام تک جاتا تھا۔ تو یہ خفیہ آپریشنز تھے CIA کے۔ تو آگے ایک اور خفیہ آپریشن CIA کا مشہور زمانہ خفیہ آپریشن افغانستان میں آپریشن سائیکلون، اس کے بارے میں جانیں گے ہم۔ سن 1980 کے عشرے میں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی نے افغان جنگ میں سوویت حمایت یافتہ حکومت اور سوویت فوج سے لڑنے والے مجاہدین گوریلا کو ہتھیار بھی دیے تھے، مسلح کیا اور اس کے بعد انہیں تربیت بھی فراہم کی تھی۔
ऑपरेशन साइक्लोन CIA के प्रोग्राम का कोड नाम था, जो 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की माली आहानत करता रहा। इन मुजाहिदीन को पहले अमेरिका ने हथियार भी फराहम किए, उन्हें ट्रेनिंग भी दी और उन्हें माली इमदाद भी फराहम की। तो ये अमेरिका का ऑपरेशन साइक्लोन था। ये तो थे अमेरिका के खुफिया ऑपरेशंस, इसके CIA के खुफिया ऑपरेशंस। इसके बाद हम देखेंगे CIA की नाकामियां। CIA की बहुत सारी नाकामियां भी हैं। CIA के तमाम ऑपरेशंस कामयाब ही नहीं हुए थे, जैसे कि अल्बानिया में CIA की नाकामी हुई थी। अल्बानिया में जब अनवर हुजा की कम्युनिस्ट हुकूमत को बेहतर दखल करने के लिए CIA और इसके अलावा बरतानवी इंटेलिजेंस भी थी, MI6, इन दोनों ने 1950 के मौसम बहार में अल्बानिया में मुश्तरका ऑपरेशन किया था, लेकिन वो नाकाम हो गया था। वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका था। अल्बानिया के अलावा भी CIA के कई ऑपरेशंस नाकाम हुए, जैसे कि कोरियाई जंग जो कि 1950 में शुरू हुई और 1953 तक जारी रही थी। CIA उस जंग की पेशन गोई करने में भी नाकाम रही थी। CIA कोरियन जंग को प्रेडिक्ट करने में नाकाम रही थी। कोरियन जंग का आगाज, जैसा कि हमें पता है, 1950 में हुआ था, जब शुमाली कोरिया की फौजें 25 जून 1950 को जनूबी कोरिया में दाखिल हो गई थी। CIA की दस्तावेजात से यह वाज़ेह होता है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया की हुकूमत इंटेलिजेंस नाकामी की वजह से इस जंग के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें इस जंग का पहले से पता ही नहीं चल सका था, मालूम ही नहीं हो सका था। तो एक तो ये इंटेलिजेंस नाकामी थी CIA की 1953 में। इसके अलावा CIA ने फिडेल कास्ट्रो की हुकूमत का तख्ता उलटने की भी कई बार कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम हो गई थी। इन कोशिशों में कास्ट्रो का कत्ल भी शामिल था, और एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा कास्ट्रो पर हमले करवाए गए, लेकिन वो हर हमले में बच निकलने में कामयाब हुए। CIA ने क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशें की। कास्ट्रो के सोवियत यूनियन से ताल्लुकात थे। अमेरिका के पड़ोस में किसी दुश्मन की मौजूदगी अमेरिका के लिए नाकाबिल कबूल थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि अमेरिका के बिल्कुल ही पड़ोस में क्यूबा जैसा एक छोटा सा मुल्क उसके लिए कोई मुश्किल पैदा कर दे, जिसके ताल्लुकात भी तब दूसरी सुपर पावर सोवियत यूनियन के साथ थे। ऐसे हालात में कास्ट्रो हुकूमत से जान छुड़ाने का सोचा गया था, लेकिन कास्ट्रो को हटाने की हर कोशिश नाकाम हो गई थी। CIA की इन कोशिशों में कास्ट्रो का कत्ल भी शामिल था। एक और कोशिश अप्रैल 1961 में की गई, जब CIA ने कास्ट्रो मुखालफ जंगजुओं को बेआ पिग्स पर उतारने की कोशिश की, लेकिन कास्ट्रो हुकूमत के खिलाफ CIA की ऐसी नाकाम कोशिशों ने जो CIA का इमेज था उसे बहुत हद तक डैमेज कर दिया था। कास्ट्रो पर किए गए अटैक्स के अलावा CIA की कुछ और नाकामियां भी थी, जैसे ईरानी इनकलाब 1979, जब जनवरी 1979 को अमेरिका के हमायत याफ्ता ईरानी शाह मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ईरानी इनकलाब की वजह से जनवरी में वो ईरान छोड़ जाते हैं, लेकिन उससे कुछ अरसा पहले अगस्त 1978 में 6 माह पहले CIA ने यह बता दिया था कि ईरान में तो कोई इनकलाब आ ही नहीं सकता है। ईरान में किसी इनकलाब के आने का
کوئی امکان نہیں. تو یہ بھی CIA کی ایک بڑی ناکامی شمار کی جاتی ہے. ایرانی انقلاب کے علاوہ سوویت یونین کا جب خاتمہ ہوا تھا تو اس کی بھی CIA پریڈکشن نہیں کر سکا تھا، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تو CIA یہ بتا رہا تھا کہ سوویت یونین فوجی حوالے سے، معاشی حوالے سے بہت مضبوط پوزیشن میں ہے. تو امریکی خفیہ ادارے سوویت یونین کے خاتمے کی پیشگوئی کرنے سے قاصر رہے تھے. سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی سوویت یونین کی معاشی اور فوجی طاقت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. 1991 میں اور 1995 میں نیو یارک کے سینیٹر ڈینیل پیٹرک موہیان نے CIA کی حتیٰ کہ تحلیل کے لیے بھی بل پیش کر دیا تھا کہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی ہے، یہ امریکی مفادات کا خیال نہیں رکھ رہی، تو انہوں نے بل پیش کر دیا تھا. اس کے علاوہ سوویت یونین کے خاتمے کے علاوہ بھی CIA نے ایک اور موقع پر بھی اپنی ناکامی کا ثبوت دیا تھا، اور وہ تھا انڈیا کے جوہری تجربے. سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہندوستان کے جوہری تجربوں کو بھی پریڈکٹ کرنے میں ناکام رہی تھی، اور اسی حوالے سے جارج پیروکوچ، رچرڈ سی شلبی، سینیٹر ڈینیل پیٹرک موہیان اور دیگر امریکی جو عہدیدار تھے، انہوں نے سن 1998 میں کہا تھا کہ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی اور امریکی خارجہ پالیسی بنانے والے یہ دونوں ادارے ہندوستان کے ایٹمی تجربوں کی پیشگوئی کرنے یا اس کی نگرانی کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ تھے جارج پیروکوچ، رچرڈ سی شلبی اور سینیٹر ڈینیل پیٹرک موہیان. اس کے علاوہ 11 ستمبر کے جو حملے ہوئے تھے امریکہ پر، ان کے حوالے سے بھی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ناکام رہی تھی. 11 ستمبر کے جب حملے ہوتے ہیں تو CIA 11 ستمبر کے حملوں کو پریڈکٹ کرنے میں بھی القاعدہ کے ہاتھوں نیو یارک شہر اور واشنگٹن DC پر 11 ستمبر 2001 کو جو دہشت گرد حملے ہوتے ہیں، CIA اور FBI پر ان حملوں کا اندازہ لگانے میں ناکامی پر شدید تنقید کی گئی تھی. عرب سپرنگ CIA کی ایک اور ناکامی تھی کہ CIA کے سینئر حکام نے اعتراف بھی کیا ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی عرب بہار کی پیشگی اطلاع فراہم کرنے میں ناکام رہی تھی. اس عرب سپرنگ کی وجہ سے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی حکومتوں کا تختہ الٹا گیا تھا. CIA کی ایک اور ناکامی تھی، وہ تھی شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ایل کی وفات. کہ جب کم جونگ ایل کی وفات 2011 میں ہوتی ہے، 17 دسمبر 2011 کو ہوتی ہے، اور امریکی تجزیہ کار حکمران بھی امریکہ کے اور CIA کے جو اہلکار تھے، ایون 48 گھنٹے بعد بھی کم جونگ ایل کی موت سے قطعی لا تعلق تھے، قطعی لا علم تھے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا اس موت کا 48 گھنٹے بعد بھی. نیکسٹ ہم جانیں گے CIA کا پروپیگنڈا نیٹ ورک، کہ CIA کا پروپیگنڈا نیٹ ورک سر جنگ کے زمانے میں کس طرح سے کام کرتا تھا. سر جنگ خیالات اور نظریات کی جنگ تھی. اس جنگ میں دونوں سپر پاوروں نے نظریاتی جنگ لڑنے کے لیے پروپیگنڈا کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے CIA نے مختلف
ریڈیو اسٹیشنز قائم کیے تھے. ان ریڈیو اسٹیشنز کو قائم کرنے کے لیے CIA نے مالی مدد فراہم کی تھی. وہ اس لیے کہ ریڈیو نشریات آئرن کرٹن میں داخل ہو سکتی تھی اور جو دشمن تھا سوویت یونین اس سے براہ راست مخاطب ہو سکتی تھی. اور سرد جنگ کے ابتدائی دور میں یہ بہت ہی عام کام تھا. تو CIA کا جو پروپیگنڈا نیٹ ورک تھا اس میں ریڈیو کو خاص اہمیت حاصل تھی. CIA نے کس طرح کے کون سے ریڈیو قائم کیے تھے، ریڈیو اسٹیشنز قائم کیے تھے. مشرقی یورپ کے لیے ریڈیو فری یورپ تھا، RFE. اس کی بنیاد 1950 میں رکھی گئی تھی. اسی طرح ریڈیو لبرٹی تھا، یہ سوویت یونین کے لیے قائم کیا گیا تھا 1953 میں. اسی طرح ریڈیو فری ایشیا تھا. ریڈیو فری ایشیا نے 1951 میں چین سے اپنی نشریات کا آغاز کیا تھا. یہ چین کے لیے قائم کیا گیا تھا. مشرقی یورپ کے لیے ریڈیو فری یورپ، سوویت یونین کے لیے ریڈیو لبرٹی اور چین کے لیے ریڈیو فری ایشیا قائم کیا گیا تھا تاکہ یہ ریڈیو اسٹیشنز امریکی مفادات کا خیال رکھ سکیں. تو ان ریڈیو اسٹیشنز کو قائم کرنا امریکی پروپیگنڈا نیٹ ورک کا حصہ تھا. اس کے علاوہ یہ ہندی میں بھی ان ریڈیو اسٹیشنز کی تفصیل ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لبرٹی جو کہ 1953 میں قائم کیا گیا، اور اسی طرح ریڈیو فری ایشیا جو 1951 میں چین میں قائم کیا گیا. اس کے بعد آتا ہے جی فری کیوبا ریڈیو بھی قائم کیا گیا تھا 1960 کے شروع میں. 1960 کے اشرا کے شروع میں فری کیوبا ریڈیو قائم کیا گیا. فری یورپ کمیٹی بھی CIA نے قائم کی تھی. یہ کمیونسٹ مخالف تنظیم تھی جو 1949 میں قائم کی گئی تھی، اور اس تنظیم نے میگزین ایسٹ یورپ شائع کیا تھا. اور یہی تنظیم فری یورپ پریس سروس کو بھی چلاتی تھی. فری کیوبا ریڈیو 1960 میں قائم کیا گیا. یہ ہندی میں اس کی تفصیل موجود ہے. امریکی کمیٹی برائے لبریشن. امریکی کمیٹی برائے لبریشن نے انسٹیٹیوٹ فار دا اسٹڈی آف دا USSR کے لیے مالی مدد فراہم کی تھی. یہ انسٹیٹیوٹ 1950 میں میونخ میں قائم کیا گیا تھا. اس کے علاوہ افریقی فورم اور افریقی رپورٹ بھی CIA جاری کرتا تھا. افریقی فورم قائم کیا اس نے CIA نے، اور ان دونوں کو مالی مدد بھی فراہم کرتی تھی CIA. تو ہندی میں CIA کا پروپیگنڈا نیٹ ورک. مشرقی افریقی لیگل ڈائجسٹ بھی CIA نے قائم کیا. یہ کینیا نیروبی میں قائم کیا گیا تھا. دا ایسٹ افریقی لیگل ڈائجسٹ. ایشیا فاؤنڈیشن. ایشیا فاؤنڈیشن کی بنیاد 1954 میں رکھی گئی تھی، جس نے دی ایشین اسٹوڈنٹ کے نام سے ایک اخبار شائع کیا تھا جو مشرق بعید سے آنے والے طلبہ تک پہنچایا جاتا تھا جو امریکی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. CIA پروپیگنڈا ہندی میں مشرقی افریقی لیگل ڈائجسٹ اور ایشیا فاؤنڈیشن جو کہ 1954 میں قائم کی گئی تھی. فرینکلن بکس. نیو یارک ٹائمز کے مطابق فرینکلن بکس کی سپورٹ بھی CIA نے کی تھی. اس کے علاوہ CIA نے انگریزی زبان کی خبروں کی مختلف تنظیموں میں بھاری سرمایہ کاری بھی کی تھی.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے سی آئی اے نے ریڈیو اسٹیشنز قائم کیے دنیا کے مختلف حصوں میں. اس کے علاوہ اخبارات قائم کیے. جو پبلشرز تھے، بکس پبلشرز، وہاں بھی سی آئی اے نے اپنی فنڈنگ کی. فرینکلن بکس، اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں. سی آئی اے نے یہ اخبارات اوکیناوا مارننگ سٹار، منیلا ٹائمز، بینکاک ورلڈ، ٹوکیو ایوننگ نیوز، ان کی بھی مالی مدد سی آئی اے نے کی تھی. آپ نے اپنا جو سی آئی اے کا ایجنڈا تھا یا جو امریکہ کا ایجنڈا تھا اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے امریکہ نے مختلف جو نیوز پیپرز تھے ان میں بھی اپنی فنڈنگ کر رہی تھی، جس میں اوکیناوا مارننگ سٹار ہے، منیلا ٹائمز ہے، بینکاک ورلڈ ہے اور ٹوکیو ایوننگ نیوز ہے. یہ ہندی میں ان کی تفصیل موجود ہے. آپ کا شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے لائک کیجئے. تھینکس.